یونائیٹڈ اردو نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پیر کے روز یہاں حیدرآباد میں BRS قیادت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ چند لوگوں کے پاس ہزاروں کروڑوں روپے کے اثاثہ جات ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے علیحدہ تلنگانہ تحریک کے دوران قربانیاں دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہینڈلوم ٹیکنالوجی IIHT کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے جس میں بینکروں کی کثیر تعداد شریک تھی، خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سابق وزیر کونڈا لکشمن باپوجی کی قربانیوں کی ستائش کی۔ باپوجی نے علیحدہ تلنگانہ کے لیے چلائی گئی تحریک کی حمایت میں عہدے چھوڑ دیے تھے۔ باپوجی بنکر برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات UAE نے آج ایٹمی توانائی، پیٹرولیم ذخیرہ کرنے اور LNG فوڈ پارک کے شعبوں میں تعاون کے لیے 5 معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان مفاہمت ناموں پر وزیر اعظم نریندر مودی اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کے درمیان حیدرآباد ہاؤس میں 2 طرفہ ملاقات کے دوران دستخط کیے گئے۔ ایمریٹس نیوکلیئر انرجی کمپنی ENLC اور بھگوتی نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ NPCIL کے درمیان براکے نیوکلیئر پاور پلانٹ، ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی ADNOC اور ہندوستان کے آپریشن اور دیکھ بھال کے شعبے وغیرہ۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ جب میڈیا کے ذریعے اپنے خیالات کو عوام تک پہنچانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو انہوں نے عوامی بات چیت کے لیے بھارت جوڑو یاترا شروع کی۔ اوران کا یہ آئیڈیا کلک کر گیا۔ امریکہ کی ٹیکساس یونیورسٹی کے طلباء کے سوال کے جواب میں گاندھی نے کہا کہ ہندوستان میں انہیں میڈیا کے ذریعے بات کرنے کی آزادی نہیں تھی، اس لیے انہیں عوام سے بات چیت کے لیے 4000 کلومیٹر پیدل یاترا کرنی پڑی۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال حکومت کو کولکتہ کے RG کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں مناسب حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے، اور احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کو منگل کی شام 5 بجے تک اپنے کام پر واپس آنے کا آج حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس JB پارڈیوالا اور منوج مشرا کی بینچ نے 9 اگست کو اس کالج کی 31 سالہ پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹر کی مبینہ عصمت دری اور قتل کے معاملے میں تحقیقات کی پیش رفت کی تفصیلات اور دیگر پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے منشور پر BJP کی مخالفت ان کے صحیح راستے پر گامزن ہونے کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر BJP ہمارے منشور کی تعریف کرتی تو میں گھبرا جاتا۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار پیر کے روز رام بن کے بانیحال علاقے میں نامہ نگاروں کے ساتھ کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا BJP والے اگر ہمارے منشور کی تعریف کرتے تو میں گھبرا جاتا، وہ ہمارے منشور کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی دفعہ 370 کو ضرور بحال کرائے گی، چاہیے اس میں طویل عرصہ بھی کیوں نہ لگ جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جموں و کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے دلی اس کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار پیر کو شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ کے قصبہ پٹن میں نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دینے کے دوران کیا۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر منی پور میں تشدد کو روکنے میں ناکام ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں حالات معمول پر لانے کی کوشش کی جانی چاہیے اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں تشدد کی جانچ ہونی چاہیے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال نے کہا کہ لگتا ہے کہ منی پور معمول پر آ رہا ہے، لیکن ہر روز تشدد میں تازہ اضافہ ہو رہا ہے۔ دہلی حکومت نے سردیوں کے موسم میں فضائی آلودگی میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر تمام قسم کے پٹاخے تیار کرنے، ذخیرہ کرنے، ان کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔
पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी के बारे में वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने आज कहा कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में फिजाई आलूदगी बढ़ने का खतरा है। इस मौसम में भी पटाखे जलाने से आलूदगी में इजाफा होता है। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी पटाखों की तैयारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। रिलायंस फाउंडेशन की बानी चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में हिंदुस्तान की शानदार कारकर्दगी पर तमाम भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। अपने मुबारकबादी के पैगाम में उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पर फख्र है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में हमने अब तक के सबसे ज्यादा 29 तमगे जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड मेडल्स शामिल हैं। तेलंगाना के करीम नगर जिला में लोअर मानी डैम का पानी काकतिया कनाल के जरिए छोड़ा गया। चूंकि इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, महकमा आबपाशी के ओहदेदारों ने इतवार की शाम इस डैम से पानी को छोड़ा। तकरीबन 1000 क्यूसेक पानी को खड़ी फसलों के लिए छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल गुंजाइश 24,034 टीएमसी के बरखिलाफ 22,371 टीएमसी दर्ज की गई। प्रोजेक्ट में 21,307 की विस्क पानी का बहाव दर्ज किया गया, जबकि मुडमानीर डैम से 19,900 की विस्क पानी इस प्रोजेक्ट छोड़ा गया।